بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ وہ ہر وقت تیار رہتا ہے توبہ قبول کرنے میں، جیسے کہتے ہیں نا وہ غنی ہے۔ غنی سے مراد یہ ہے کہ غنی وہ کچھ بھی عطا کر دیتا ہے جو جس کا آپ حقدار بھی نہیں ہوتے، اس کو ہم غنی کہتے ہیں۔ تو اللہ چونکہ غنی ہے تو غنی سے مراد یہ ہے کہ اس سے وہ کچھ بھی مل جائے گا جس کے ہم حقدار بھی نہیں ہیں۔ یعنی ہم نے 10 مرتبہ وہ گناہ کیا ہے، 10 مرتبہ معافی مانگی ہے، آج 11ویں مرتبہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں 11ویں مرتبہ بھی اسے معافی مانگ لے۔ وہ چونکہ غنی ہے اور ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آج پھر بھی آیا ہے تو میرے دروازے پر آیا ہے، گویا میرا خوف اس کے دل میں ہے، ڈر گیا ہے کہ حاضر میں نے اسی کے سامنے ہونا ہے، آج پھر معافی مانگ رہا ہے۔ تو یعنی یہ نفس کی جو غلبہ ہے یہ ساری زندگی بندے پر ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مقامات ہیں، ایک بندے نے اپنے آپ پر پھر کنٹرول بالآخر کر لیا اور پھر وہ کبھی اس لائن میں نہیں جاتا، وہ بھی ہے مقام ایسے آ جاتا ہے، وہ اسی لیے مہلت دیتا ہے، اسے پتہ ہے ممکن ہے ایک وقت آئے کہ یہ مکمل چھوڑ دے گا۔ یہ مہلت دینے کا مطلب یہ ہے، اس لیے وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ اس کے آگے نہ سجدہ بنتا ہے، سجدہ بنتا ہے اس لیے کہ وہ اتنا درگزر، اتنا مہلتیں دینے والا اور اتنا معاف کرنے والا کیوں ہے؟ اصل میں وہ آپ کو نہ بخشنا چاہتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، جب ایسی ہستی کا آپ کو علم ہو جائے جو اندر سے آپ کو بخشنا چاہتا ہے اور جنت میں ہی بھیجنا چاہتا ہے، مختلف ہیلے بہانے سے آپ کو کہتا رہتا ہے اچھا یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، پھر آپ خوف نہیں کھائیں گے، پھر آپ کے سجدے میں خوف نہیں ہوگا، آپ کے سجدے میں محبت ہوگی۔ میں ایک انتہائی پیاری عظیم ہستی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں، وہ بہت پیاری چیز ہے، کتنا پیار ہے اس کو، مہلتیں دیتا جا رہا ہے، مہلتیں دیتا جا رہا ہے، توبہ قبول کرتا جاتا ہے، توبہ قبول کرتا جا رہا ہے۔ پتہ ہے کہ انسان ہے، کمزوریاں ہیں اس میں، بات یہ ہے کہ لوٹ کر آیا تو میرے پاس آیا۔ یہ جو لوٹنا ہے نا اس کی طرف، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ایمان یہی ہے کہ اگر کائنات کی کوئی فرما روا بڑی ہستی ہے، کوئی اکبر صحیح معنی میں جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جس دن آپ توبہ کر رہے ہوتے ہیں، جھک رہے ہوتے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس دن آپ ایک بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ معاف کرنے والے بھی آپ ہیں، عظیم بھی آپ ہیں، قادر مطلق بھی آپ ہیں۔ جب آپ نے یہ اعلان کر دیا، آپ کے دل نے یہ کہہ دیا، تو بتائیں اس وقت اللہ کو آپ پلیز نہیں کر رہے ہوتے؟ یہ اس کے انداز بخشنے کے، جب بھی آیا میرے پاس آیا، لوٹ کر میرے پاس آیا۔ آپ دیکھیں مائیں ہوتی ہیں، بچے نے کوئی حرکت کی، ماں نے غصہ بھی ہوا، ممکنہ اس کو تھوڑا مارا بھی، بچہ روتا ہوا آتا وہیں ہے، اس کے وقت ماں کے جذبات کیا ہوں گے کہ میں نے اس کو مارا بھی ہے، ڈانٹا بھی ہے، روتا ہوا آیا کہاں؟ میرے پاس۔ اصل میں بچے کا ایمان دیکھیں ماں پر، اگر جس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے ڈانٹا ہے، لیکن میرا تحفظ کیا ماج گاہ یہی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہستی ہے نہیں، میں کہاں جاؤں؟ ماں کا دامن میں پکا چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں؟ میری ویل وشر بھی یہ ہے، میرا تحفظ بھی یہ ہے، میرا رزق بھی یہ ہے، میرے دل کا سکون، اطمینان، تحفظ اسی جھولی میں ہے، اسی کے سینے میں ہے۔ یہ مجھے کچھ بھی کہے، اس کو چھوڑنا میرے لیے نقصان دہ ہے۔ یہی بات انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ گناہ گار کی میں بات کر رہا ہوں، گناہ سرزد ہو گئے اور پھر کہیں اور نہیں جاتا، پکڑتا اللہ کا گھر ہی ہے، التجا کرتا ہے تو اسی سے کرتا ہے، اس وقت اللہ کیا سوچے گا؟ ہے اس کا ایمان مجھ پر ہی، کہیں اور دروازے پر نہیں گیا، آیا تو میرے پاس ہی آیا۔ یہی وہ چاہتا ہے، کیونکہ ہمیں کمزوریوں کا پتہ ہے، یہ کمزوریوں کی صفت بھی اسی کی عطا کی ہوئی ہے، ساتھ ایک ٹیسٹ میں بھی ڈال دیا ہے کہ آپ ان کمزوریوں پر غلبہ حاصل کریں، ان کو دبائیں اور نفس سے بالا ہو کر میری ذات کو حکمران بنائیں، نفس کی حکمرانی سے نکلیں۔ لیکن کبھی کبھی آپ چلے جائیں
تو پھر رجوع کریں اللہ سے. تو اللہ سے رجوع کرنا، پلٹنا جسے میں کہتا ہوں، لوٹنا، اس کی طرف جانا، یہ اس کی خواہش ہے. بار بار جائیں اس کے پاس. ایک چیز ہے تھوڑی سی، اگر غلطی ایسی ہوئی جس میں کسی کا آپ نے حق غصب کیا ہے، پھر توبہ کا انداز یہ ہوتا ہے پہلے اس کا حق دے کر اللہ کو کہیں کہ اللہ میں نے وہ کیا، وہ میں نے پورا کر دیا، آپ بھی مجھ پر مہربان ہو جائیں، مجھ پر کوئی ایسی مشقت نہ ڈال دینا، مجھے کسی ایسے مسئلے میں گرفتار نہ کر دینا جس کو میں برداشت نہ کر سکوں.